آج ہم سبق ابتدائی حساب کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں ابن انشا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ طنز و مزاح کا ایک مضمون ہے۔ تو ہم اس سبق کا شروع کا حصہ پڑھ چکے تھے، اب ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو چلیے اب ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں گے بھی۔ تیسرا قاعدہ، معاف کیجیے گا، ضرب۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا تو وہ حساب کے قاعدے ہمیں پڑھا رہے تھے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے تیسرا قاعدہ بتایا ہے وہ بتایا ہے ضرب کا، لیکن بظاہر وہ صرف اسے ضرب کا کہہ رہے ہیں، یعنی حساب کا قاعدہ کہہ رہے ہیں، مگر آگے آپ دیکھیے گا کہ ابھی جتنا ہم پڑھیں گے اس میں اصل میں ضرب کا جو دوسرا معنی ہے یعنی کہ چوٹ، یہ اس کو استعمال کریں گے۔ ضرب کے معنی ہے چوٹ، لڑائی، جھگڑا، یہ سبھی ضرب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف یعنی ایسی چوٹ جو ہلکی سی ہو، ضرب شدید یعنی شدید چوٹ، ضرب کاری یعنی کہ بہت گہری چوٹ وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، تقسیم یعنی کہ ایک اور طرح سے بھی اس کو بانٹا جاتا ہے، یعنی کہ قسمیں ہیں اس کی: پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ اب یہ وہ تینوں ذریعے ہیں یا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے چوٹ لگائی جا سکتی ہے، تو یہ ان کو الگ سے انہوں نے قسمیں کر کے بتا دیا، اور قسمیں ان سے جو چوٹ لگتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ انہوں نے پہلے بتا دیا۔ ان سے یا ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ضرب لگائی جا سکے، علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ اب علامہ اقبال تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، تو ان کی ایک کتاب کا نام ہے ضرب کلیم۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کتاب کا نام ہے ضرب کلیم وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ ان اقسام کے علاوہ ایک اور قسم ہے وہ ان سب سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے، یا قسم نہیں بھی کہہ رہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کتاب ہے یا ان کی جو کتاب کا یہ نام ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ لیکن جو علامہ اقبال کی اس کتاب کا نام ہے اس میں بھی ضرب کا معنی چوٹ ہی ہے، زخم ہی ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار یعنی ضرب کرنے سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، ملتی ہے، نتیجہ ملتا ہے، اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ اب حاصل ضرب یعنی چوٹ لگانا، کس چیز سے چوٹ لگائی گئی ہے اور اس سے کیا حاصل ہوا ہے، یعنی کہ حاصل ضرب سے مراد کیا ہے؟ چوٹ کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ معاف کیجیے گا، یہاں پر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حاصل ضرب یعنی چوٹ جو مل جاتی ہے ہمیں لگنے سے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوٹ لگائی کس ذریعے سے گئی ہے، کس چیز کے ذریعے لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ اب آدمی کو آدمی سے ضرب دینا یعنی آدمی جب آدمی سے لڑ جائے، یہاں پر ضرب دینے سے مراد لڑائی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ یعنی اگر آدمی آدمی سے لڑے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر بھی تو سکتے ہیں نا، لازمی نہیں ہے کہ لڑائی کے بعد وہ زندہ بھی رہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک۔ اب اس کے بعد مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان، تعزیرات تعزیر کی جمع ہے، اور تعزیرات پاکستان یعنی پاکستان کی تعزیرات، اور تعزیرات کا مطلب ہے سزائیں، یعنی کہ وہ سزائیں کہ جو ملک پاکستان میں رائج ہیں یا موجود ہیں ملک پاکستان کے قانون میں، کس کی؟ کسی کو مار دینے کی، کسی کو جو ہے قتل کر دینے کی۔ تو اب ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنا یہاں پر حساب والا سوال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سوال حل کرنے سے مراد ہے کوئی بھی مسئلہ اگر آپ اس طرح سے حل کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے، کسی کو چوٹ پہنچانے کے ذریعے سے آپ کوئی اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے آپ پاکستان کی وہ سزائیں پڑھ لیجئے گا کہ جو اس کے قانون میں رائج ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم لڑیں گے اور اگر لڑنے میں کوئی ضرب کی وجہ سے مر گیا، زندہ نہ رہا، تو ہمیں تو سزا ملے گی نا، تو ہمیں پہلے سے وہ سزائیں پڑھنی چاہیے۔ اب اگلا بتاتے ہیں تقسیم۔ یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ اب یہاں پر نیچے ذرا غور سے پڑھیے گا: اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا۔ ریوڑی بظاہر تو آپ جانتے ہیں ایک میٹھی سی کھانے کی چیز ہوتی ہے، لیکن
یہ ایک ضرب المثل ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقدار ہے اس کے بجائے اپنے ہی کسی عزیز کو، اپنے ہی کسی قریبی کو فائدہ دیا جائے۔ اس کی مثال، اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کسی جو ہے شعبے میں کام کرتا ہے اور وہ وہاں پر بڑے عہدے پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پاس کچھ لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ نوکری لینے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے وہ کیا کرتا ہے کہ قابل شخص کے بجائے نوکری اپنے کسی قریبی کو دے دیتا ہے، اور بے شک اس کا وہ قریبی شخص جو اس کا چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بے شک قابل بھی نہ ہو، یعنی اس نوکری کا اہل بھی نہ ہو، اس میں اتنی قابلیت بھی نہ ہو جتنی کہ ایک حقدار میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے نوکری دے دے، تو ہم کہتے ہیں کہ اندھے تو آپس میں ہی ریوڑیاں بانٹتے ہیں، یعنی کہ یہ ضرب المثل ایسی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، اب یہ بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا یہ ہے، یہ بھی ایک طرح کی جو ہے ضرب المثل ہی ہے، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے بندر بانٹ۔ بندر بانٹ اس کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے تقسیم میں اصل حصہ داروں کے بجائے چالاکی سے وہ چیز خود لے لینا، یعنی کہ جن کی وہ چیز ہے، جو دو لوگ اس کے حصہ دار ہیں، ان میں بانٹنے کے بجائے جو ان کو حصے دے رہا ہے وہ چالاکی سے، ہوشیاری سے وہ چیز ان سے لے لے، جبکہ وہ چیز اس کی ہو بھی نہ، اس میں اس کا کوئی حصہ بھی شامل نہ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں بندر بانٹ۔ اور تیسرا ہے چوروں کا آپس میں مال بانٹنا۔ اب چور آپس میں کس طرح سے مال بانٹتے ہیں کہ انہیں خود جو ہے وہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی بھی وہ جو ہے اتفاق سے یا بالکل آرام سے آپس میں مال تقسیم نہیں کرتے۔ تو اب یہ تینوں مثالیں کیوں دی ہیں ابن انشا نے؟ یہ اس لیے دی ہیں تقسیم کے حصے میں کہ یہاں پر بھی اگر غور سے ہم دیکھیں تو وہ جو ہے طنز کا ایک ان کا انداز یہاں پر موجود ہے، اور وہ یہاں پر کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ ہمارے ملک کی ہی صورتحال کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پہلی اس ضرب المثل کے ذریعے وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں جو قابل لوگ ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، ان کو اس وجہ سے ان کا حق نہیں ملتا کیونکہ جو اچھے عہدوں پر موجود لوگ ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو اچھی نوکریاں، اچھی جگہیں دیتے رہتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے میں وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی عہدیدار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے وہ ہمارا حصہ خود لے لیتے ہیں، خود ہم سے ہتھیا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ہمیں کیسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہمیں اس طرح کے مسائل میں بھی جکڑ دیتے ہیں اور ایسی باتیں ہم سے کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ جو ہمارا حق ہے، جس پیسے پر، جن چیزوں پر عوام کا، ہم اس ملک میں رہنے والوں کا حق ہے، وہ خود ہی اس پر عیش کر رہے ہوتے ہیں، اسے استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے تیسری مثال بھی دے رہے ہیں کہ جو ہے یہاں پر اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ویسے تو ملک کا پیسہ کھا رہی ہیں، ملک کے سارے وسائل کو سب سے زیادہ خود استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کا خود آپس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، وہ آپس میں بھی جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے چور جب مال اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اسے آپس میں بانٹتے وقت اتفاق سے نہیں بانٹ پاتے، بلکہ ان کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے۔ دال جوتوں میں بانٹ کر کھانا یہ ایک محاورہ ہے، یا جوتوں میں دال بٹنا بھی ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا، نا اتفاقی ہونا۔ اب دیکھیں، اصل میں تو یہاں پر جس طرح سے انہوں نے اس جملے کو لکھا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے، تو اگر ہم اس جملے کے لفظی مطلب دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دال جس کو ہم جو ہے عام طور پر بہت ہی کم قیمت اور اس طرح سے سمجھتے ہیں، عام سی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اگر ہمارے پاس ہو تو ہمیں وہ بھی اتفاق سے کھانی چاہیے۔ یہ تو ہے اس جملے کا لفظی مطلب، لیکن جب ہم اس محاورے کو دیکھتے ہیں تو اس محاورے کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا، نا اتفاقی ہونا۔ اب وہ جملے کے طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن طنزاً وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ورنہ قبض کرتی ہے۔ قبض آپ جانتے ہیں کہ ایک بیماری کا نام ہے، پخانے نہ آنے کو قبض کہا جاتا ہے۔ تو
اب کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم جو ہے اگر بانٹ کے نہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتی، قبض ہو جاتی ہے اور وہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجئے۔ یعنی کہ دوسروں کے حقوق جو ہیں، جو حق ہمیں ان کے دینے ہیں، وہ ان کو نہ دیں، بس کیا کریں کہ ان کے جو کام ہیں انہیں کرنے والے، بس وہ انہیں بتاتے جائیں، وہ ان میں بانٹتے جائیں، وہ انہیں دیتے جائیں۔ اور روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں ڈالیے۔ یہ کیسے کا لفظ کھیسے سے ہے۔ کھیسا ایک پرانی اردو میں یعنی قدیم اردو میں استعمال ہوتا تھا، جس کا مطلب ہے جیب، یعنی پیسہ اپنے جیب میں ڈالیے اور قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ قناعت کی تلقین کرنا، قناعت آپ جانتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جتنا ملے اسی پر صبر کرنے کو قناعت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے تو سیاست ہی پر طنز کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے حقوق یعنی عام لوگوں کے جو حق ہیں تو وہ بھی ان سیاسی عہدیداروں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں دے رہے، صرف وہ لوگوں کو ان کے فرض بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر بجلی کی مثال لیں، اب بجلی استعمال کرنا، اس ملک میں بننے والی بجلی پر ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، مگر آپ دیکھیے کہ ہم اتنی زیادہ بجلی استعمال نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو طریقہ کار انتظام ہمارے ملک میں بجلی کا اس طرح سے نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہم بس اسی خوف میں، اسی ڈر میں مبتلا رہتے ہیں کہ جتنی زیادہ استعمال کریں گے اتنے زیادہ بل آئیں گے اور اتنے زیادہ ہمیں اس کی قیمت دینی ہوگی۔ تو کیا ہے کہ وہ فرض کے طور پر ایک ایسی ذمہ داری ہے بل دینا کہ جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہم وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا حق ہے کہ ہم بجلی کو کھلے طریقے سے اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت جتنا استعمال کر سکیں وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ تو اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں کیسے ڈالتی ہے حکومت کہ جو ہے بجٹ منظور کرا لیا جاتا ہے کہ بھئی ملک کا یہ کام کروانا ہے یا اس شہر کا، اس صوبے کا یہ کام کروانا ہے، کہہ کر پیسے تو مل جاتے ہیں ان عہدیداروں کو، لیکن وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ حکومت جو ہے لوگوں کو کیا کہتی رہتی ہے کہ بس ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، یا بجٹ نہیں مل رہا، یا پیسے نہیں مل رہے، اس طرح کر کے ہمیں صرف جو ہے وہ صبر کرنے کی ہی ہدایت کرتی رہتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، بس آخری حصہ ہے، یعنی کہ یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو مکمل پہاڑا ماں گر یعنی طریقہ، ہنر، فن یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، دیکھیے یہ بھی محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، بالکل جب کسی بات کا پتہ نہ چلے کسی کو۔ آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے۔ اب دیکھیں 12 کروڑ کہا جا رہا ہے اس وقت جو ہماری آبادی تھی ملک کی، اس کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہے، یہ دراصل ایک سیاسی نعرہ ہے جو 1964 میں جب صدر ایوب خان کا دور تھا، اس وقت ڈاکٹر محبوب الحق جو کہ ایک ماہر اقتصادیات تھے، یعنی اکانومی اور بجٹ کے جو ماہر تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے ملک کی جتنی بھی دولت ہے یا جتنا بھی پیسہ ہے وہ 60 سے 80% جو ہے 22 خاندان ہیں، انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اس جملے کو، اس فقرے کو اتنا زیادہ جو ہے طول دیا گیا، اتنا زیادہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا کہ یہ بعد میں سیاسی طور پر ایک نعرے کی شکل میں بھی استعمال ہوا۔ تو یہاں پر بھی ابن انشا نے اسی جو ہے سیاسی جملے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بات بھی تو ہم نے سنی ہوئی ہے نا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلی، اور کیا ہوا کہ 12 کروڑ کی دولت یعنی جو پورے ملک کی دولت تھی اس کو صرف جو ہے 22 خاندان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ چلا؟ پھر سوال پوچھ رہے ہیں، اور پھر آخر میں دیکھیے سوالات ہیں کہ پہلا سوال ہے تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو۔ دودھ میں سے مکھی نکالنا یعنی کسی کو بالکل الگ کر دینا، بے تعلق کر دینا یا بھلا دینا، نظر انداز کر دینا، یہ سب ہی اس محاورے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب تفریق کے قاعدے سے یعنی کہ جس طرح سے تفریق کے قاعدے میں ہوتا ہے، فرق کرنے میں ہوتا ہے، اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے دودھ میں سے ذرا مکھی نکالیے۔ اب یہ اصل میں سوال نہیں ہے، یہ طنز ہے۔
اور دوسرا سوال دیکھیے، آدمی ضرب مسلسل یعنی مسلسل چوٹ کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے؟ تاب لانا بھی محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی برداشت کرنا، صبر کرنا، یعنی بار بار جب ایک شخص کو چوٹ لگائی جاتی رہے تو وہ کب تک اس پر صبر کر سکتا ہے؟ اب یہاں بھی طنز موجود ہے کہ کب تک آخر ہم یہ سب برداشت کرتے رہیں گے؟ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ یہاں تو بہت ہی مزیدار بات کر دی کہ اوپر تو ہم جو محاورہ سمجھ کر آئے ہیں اسی محاورے کو بتا رہے ہیں کہ جو اچھے عہدوں پر نہیں بھی ہوتے وہ بھی اپنوں ہی کا تو خیال کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے ایسا سوچا کہ ہم اپنے عزیز کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ لیں؟ یہ تو ایک عام جو ہے ہماری ذہنی حالت ہے۔ تو یہاں پر آخر میں اس کتاب کا نام لکھا ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، اردو کی آخری کتاب جو ابن انشا کی ایک مشہور کتاب ہے۔ تو آج ہم نے سبق ابتدائی حساب کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔